کہتے ہیں کہ میرے اندر کے جو حالات ہیں وہ مجھے پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ میرے ظاہر کے حالات بڑے اچھے رکھے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، میں اس لائق نہیں ہوں، تو اب اس کو یہ کہیں گے کہ اعتراض بن رہا ہے اللہ پہ، یا یعنی ایک شخص ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے احوال صحیح نہیں ہیں اندرونی روحانی طور پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی رہنا چاہیے بندے کو، ایسے ہی رہنا چاہیے کہ اپنے سے مایوس رہے، اللہ سے پر امید رہے۔ اگر خود اس نے کبھی سمجھ لیا کہ میرے اندر کے احوال بہت اچھے ہیں تو گیا کام سے، یہ تو دعویٰ پیدا ہو گیا اس کو، دعویٰ نیکوکاری۔ تو جس کو جو اپنے آپ کو خود نیک سمجھتا ہے وہ تو پھر خطرے میں ہے، وہ اس کو تکبر پیدا ہو گیا، پھر کیا کرے گا جب تکبر پیدا ہو جائے گا؟ اپنے آپ کو تو سمجھے کہ شاید دنیا میں جتنے فساد ہو رہے ہیں بے نحو سے چھائی ہوئی، یہ میرے اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہوگی شاید، اور میں کبھی نیک ہونے والا نہیں۔ میں یہ کر سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ نیکوں کی نقل کر لوں، نقل کر کے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، نقل کر کے درود شریف پڑھ لیتا ہوں، نقل میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ میرے تو سارے اعمال نقلی ہیں اور جعلی ہیں، قابل رد ہیں، میں قابل رد ہوں۔ ہاں، اللہ کی رحمت نے مجھے سہارا دیے ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ جو میرے عیب نہیں کھل رہے۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ دیکھو بزرگوں کا طریقہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہی کہا کہ میرے تو عیب ہیں لیکن سرکار کھلنے نہیں دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں نا کہ یا اللہ میرے امت کے ساتھ یہ نہ ہو۔ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ان کا کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو وہ اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا، صبح سب لوگ دیکھتے اور اس کو لعن طعن کرتے۔ اس سے بھی پہلے یہ تھا کہ اس کے ماتھے پہ تحریر ابھر آتی تھی کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا، سب لوگ دیکھتے اس کو لعن طعن کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی ہوئی ہیں ہمارے لیے کہ یا اللہ میری امت کے ساتھ ایسا نہ ہو، ان کے عیب، کسی ایک کے عیب دوسرے پہ ظاہر نہ ہو۔ تو اس لیے ہمارے عیب ظاہر نہیں ہوتے، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں۔ اور یہی کیفیت بزرگوں کا طریقہ کار ہے، اسی کیفیت میں رہنا کہ اپنے آپ کو ہر وقت گناہگار سمجھے، عیبدار سمجھے، اور ہر وقت اپنے اوپر نعمتوں کا انبار سمجھے کہ میرے جتنی نعمت اللہ نے مجھ پر کی ہے نا شاید ہی کسی پر کی ہوگی۔ تو جتنا گناہ گار میں ہوں نا اتنا کوئی نہیں ہے، تو جتنے اب اس نے میرے چھپائے ہیں اتنے تو کسی کے چھپائے نہیں، تو جتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اتنی تو نعمت کسی پہ ہے بھی نہیں، تو جتنا شکر مجھ پر واجب ہے کسی پر ہے نہیں، اور یہ جتنی ناشکری میں کر رہا ہوں کوئی کرتا نہیں۔ تو اپنے آپ کو اسی کیفیت میں ہمیں سمجھنا چاہیے، تو بچت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، یہ عاجزی ہے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے عاجز ہو، لوگوں کو نہیں بولے۔ یہ بات بھی ہے کہ یہ بات لوگوں پہ آشکار کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں، بلکہ اگر اس نے لوگوں میں ظاہر کیا اور لوگوں میں اپنی برائی بیان کی تو صوفیہ کرام اسے سخت ناپسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے نفس کا دھوکہ ہے، اور نفس تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا کہ نفس کی چال ہے کہ لوگوں کے سامنے جب میں اپنے آپ کو برا بولوں گا تو لوگ پلٹ کے میری تعریف کریں گے، تو یہی تو سننا چاہ رہا ہوں میں۔ نفس تعریف کا تو بھوکا ہے۔ کیوں کرتے ہیں کہ جب تھیلا دیتے ہیں کسی کو، آٹے کا تھیلا دیتے ہیں تو تصویر کھنچواتے ہیں،
کوئی کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اس کی تشہیر ہو جائے، اللہ ماشاء اللہ ہم سب اس میں شامل ہیں۔ کیوں ہم چاہتے ہیں میرے نیکی کا کسی کو پتہ چل ہی جائے، میں نہ بتاؤں تو کوئی اور بتا دے چلو میرے بارے میں کہ میں اتنا نیک ہوں، پھر اس سے کیا ہوگا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے۔ اچھا یہ بات کیوں انسان میں آئی؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی صفات عطا کی ہیں۔ اس میں اللہ تعالی کی تو شان ہے، تعریف کے قابل کون ہے؟ وہی ہے نا۔ تو اگر اس کی کوئی تعریف کرتا ہے اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ سامنے والا ابھی تو اس نے حق ادا نہیں کیا، اپنے ذہن کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق تعریف کر رہا ہے وہ۔ ہم جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں حقیقت میں اس کی تعریف تھوڑی ہوتی ہے وہ تو ہم اپنے ذہن کے مطابق بس کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کی تعریف کیا ہے، ہم اس کی حق تھوڑی ادا کر سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ یا اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تیری تعریف تو وہی ہے جو تو نے خود کی۔ وعلیکم السلام۔ تو تیری تعریف تو وہی ہے جو تو نے خود کی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ تعریف کے قابل بھی ہیں، تعریف اس کی کوئی کرتا ہے تو اس کو پسند بھی آتی ہے، کیونکہ وہ متکبر حقیقی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اس نے اپنی شان کی جھلک انسانوں میں بھی رکھی ہے، جیسے وہ سمیع و بصیر ہے تو انسان کو بھی اس نے سمیع و بصیر بنایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ وہ خود متکلم ہے، کلام فرماتا ہے، تو ہمیں بھی اس نے بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ وہ خود راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو ہمیں بھی یہ کیفیت عطا کی ہے اس نے، ہم بھی کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں۔ وہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کو عطائیں کرتا ہے، اس پر ہم بھی ایسا کرتے ہے نا۔ تو وہ کبھی غضب بھی کرتا ہے اور ہم بھی غصہ کرتے ہیں، وہ اپنی شان کے لائق کرتا ہے اور ہم اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، جنات کو یہ جو صفات عطا کی ہیں، اپنی صفات کی جھلک ان میں رکھی ہے، وہ اس لیے نہیں رکھی کہ یہ ان صفات کو اپنی ذاتی صفات سمجھ لیں، بلکہ اس لیے رکھی ہے تاکہ ان کو رب کی پہچان ہو جائے کہ میرا رب کیسا ہے۔ ایک چیز ہمیں بری لگتی ہے کہ میری کوئی بات نہیں مانتا تو مجھے برا لگتا ہے، چاہے میری اولاد ہی ہو اور مجھے کہنا نہ مانے تو وہ مجھے برا لگے گا۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں یہ جو برا لگنے کی کیفیت ہمیں عطا ہوئی ہے کہ حکم عدولی پہ غصہ آ رہا ہے ہمیں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں کہ یار جب میں اپنی ماتحت کی بات کو برا مان رہا ہوں، اس کی حکم عدولی کو برا سمجھ رہا ہوں، تو میں بھی تو کسی کا ماتحت ہوں، میرا بھی کوئی مالک ہے، تو جب میں اس کی بات نہیں مانتا تو کیا اس کو بھی تو برا لگتا ہوگا نا۔ یعنی اپنی صفات کو آئینہ بنا کر اس میں رب کی صفات ڈھونڈنا، یہ صوفیہ کا طریقہ ہے، یہ بھی ایک مراقبہ ہے ایک طرح کا، کہ اپنے آپ کو دیکھنا، پھر اس کیفیت کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کرنا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جو صفات دی ہیں اس لیے دی ہیں تاکہ بندوں کو اپنی معرفت عطا کرے۔ تو نفس کو اس نے خود پسندی کی صفت بھی رکھی ہے اس میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا تعریف کے لائق بھی ہے اور اپنی تعریف کو سب سے زیادہ پسند بھی کرتا ہے، تو یہ صفت بندے میں بھی ہے۔
لیکن بندے کو اس سے توبہ کرنے کا حکم ہے کہ یہ کیونکہ تمہاری ذاتی صفت نہیں ہے. تم اپنی کیا چیز خود پسند کر سکتے ہو؟ اپنی شکل صورت. بولو میں بہت خوبصورت ہوں. ہاتھوں کی شکل تم نے خود بنائی ہے، اپنی اللہ نے بنائی ہے، تو تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ تو میری شکل پہ اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، نہ کہ میری. میری آواز بڑی پیاری ہے، وہ کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. تو اگر میری آواز اچھی ہے، ٹھیک ہے، اگر میں طاقتور ہوں تو مجھے طاقت کس نے دی؟ اگر میں حکمران ہوں تو یہ حکمرانی کس کی دین ہے؟ اللہ کی. تو تعریف تو اسی کی ہونی چاہیے نا جہاں سے نعمت آ رہی ہے، کیونکہ بندوں میں جو صفات کمالیہ ہیں وہ اللہ کی عطا سے. صفات کمالیہ کو جب بندہ دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رب کی تعریف کرے، اس پر اپنی تعریف نہ کرے. اگر نفس کیا کرتا ہے، نفس امارہ جب تک اس کی تربیت نہ ہو، نفس امارہ ان تمام باتوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں خوبصورت، میری آواز پیاری، میں میرا مجھے، میں میرا مجھے، انا اور انا. اس انا کا شکار وہ رہتا ہے، اس لیے وہ غفلت اور اسی حالت میں انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اس نے نہیں پہچانا، دھوکے میں رہا. صفات کسی اور کی تھی، اپنے آپ میں دیکھ کے سمجھا کہ یہ میری ہیں، دھوکے میں آ گیا. یہ صفات اس لیے دی گئی تھی کہ تم اپنے آپ میں دیکھو اور پھر اس کو پہچانو جس نے یہ صفات عطا کی ہیں. تو تمہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. تو نفس کو کیا پہچانا اس نے کہ میرے نفس میں یہ صفت میری ذاتی نہیں ہے، یہ پہچان ہونی چاہیے اس کو. صفت ہے لیکن میری ذاتی نہیں ہے، بلکہ میرا نفس ایک آئینہ ہے، آئینے میں جھلک کسی اور کی ہے، یہ جمال کسی اور کا ہے، کمال کسی اور کا ہے. تو جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے تو عارف ہو جاتا ہے، فقد عرف ربہ. تو اپنے تعریف کا تو کوئی مقام ہے ہی نہیں ہمارا، ہماری تعریف کا کوئی مقام نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ تو کرم کیا ہوا ہے مجھ پر اور میرا بھرم رکھا ہوا ہے، ورنہ میں تو کسی قابل نہیں ہوں. حقیقت ہے، یہ کوئی عاجزی واجزی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم واقعی کسی قابل نہیں ہیں. مخلوق کا تعریف سے کیا واسطہ بھائی؟ مخلوق میں جو کمال ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ بنانے والے کا. ٹھیک ہے، تو ذاتی کمال کسی کا نہیں ہے. ذاتی کمال تو اس کا ہے جو مالک، خالق اور مالک ہے. تو اس لیے بزرگان دین اس بات کو جانتے تھے، معرفت ان کو حاصل ہو گئی تھی، تو وہ یہی کہتے تھے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں اور نعمتیں مجھ پہ اتنی زیادہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوا کہ میرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، ورنہ تو میں کسی قابل ہوں نہیں. یہی حقیقت ہے ہماری. تاب کے شوق جنون پردہ خلوت میں نہاں، منزلیں عشق کی طے ہو گئی، رسوا